ڈاکٹر صاحب لیکن اگر ہم ایران کو دیکھیں تو وہ تو برابر کا شریک سمجھ رہا ہے امریکہ کو، تو پھر وہ امریکہ کی ثالثی کی پیشکش کو قبول کرے گا؟ اور امریکہ بھی ایک طرف تو یوکرین سے اپنا سارا جو میزائل دفاعی سسٹم ہے وہ مشرق وسطیٰ منتقل کر رہا ہے، برطانیہ نے بھی ایسی ہی کچھ منتقلی کی ہے، تو ایسے میں امریکہ کیا رول پلے کرنا چاہ رہا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ جو منتقلی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ کہیں امریکن یا برٹش جو انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے ایران ٹارگٹ نہ کرے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ احتیاطاً کام کیا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ پھر اس کا جو ہے سدباب کریں گے۔ لیکن ایران جو ہے کافی جو ہے کیئرفل ہے اور ٹارگٹ وہ اسرائیل کو کر رہا ہے۔ ابھی تک امریکی مفاد کو اس نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ اس سے معاملے کمپلیکیٹ ہو جائیں گے، ایران کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، عرب سٹیٹس کا بھی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک امریکہ کے رول کا تعلق ہے، امریکہ ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ اچھا، ایک طرف وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو ضروری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایران کو مار پڑے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ طول پکڑے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش یہ کریں گے کہ معاملہ رک جائے، کیونکہ اس میں اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ایران کا ذرا زیادہ ہوا ہے لیکن اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہے امریکنز یا امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ چاہے گا کہ یہ جنگ کوئی کسی ایک فریم ورک کے اندر رک جائے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح کا ٹویٹ کیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ بہت سی ملاقاتیں اور رابطیں اس وقت جاری ہیں، آپ کو لگتا ہے اگلے 1-2 گھنٹے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ نہیں، اتنی جلدی تو خیر نہیں ہوگی، اتنی جلدی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن کے اندر یہ معاملے ہو جائیں، کیونکہ اب یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ ان کے اٹیکس چل رہے ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ایران کا سسٹم کولیپس نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کرنا ہوتا تو پہلے اٹیک کے بعد کر جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ نے اڑا دی۔ ہو چکی ہے اسرائیل کو۔ دوسرا جو ہے کہ جو نیوکلیر پروگرام کو نقصان تو پہنچا ہے لیکن نیوکلیر پروگرام تباہ نہیں ہو سکا ہے، بلکہ ایران نے تو اعلان کر دیا کہ ہم یہ جاری رکھیں گے۔ نہیں دیکھیں وہ تو بات یہ ہے نا کہ بہت سا جو ان کا پروگرام ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، سب نیچے ہے، بہت نیچے، ڈرون جو ہے بن رہے ہیں وہ بھی نیچے بن رہے ہیں، انہوں نے پہلے سے اس کو اینٹیسپیٹ کیا تھا نا۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا نا کہ ایران ایک جوہری طاقت نہ بنے، ایٹمی طاقت نہ بنے۔ نہیں بنے۔ دیکھیں وہ جھگڑا چلے گا، دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر تو اس نے جوہری طاقت بننا ہے تو اس کی مشکلات بڑھیں گی، اچھا، اور اگر اس کا ایجنڈا جوہری طاقت بننا نہیں ہے تو پھر یہ ایک رضامندی ہو سکتی ہے۔ اگر ایران کو صرف پیسفل پرپسز کے لیے یورینیم انرچ کرنا ہے تو وہ تو ایران کر چکا ہے اس حد تک۔ ایران تو اس وقت بات کر رہا ہے 60% کی کہ 60%، لیکن اگر آپ 60% پہ جاتے ہیں تو پھر آپ پہ شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ بوم بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ بوم بنانے کے لیے جو فیول چاہیے آپ کو، کیونکہ بوم میں فیول اور اس کے علاوہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے، جو فیول ہے وہ یورینیم آپ کو 93% سے اوپر انرچ کرنا ہوتا ہے۔ جب 93% آپ کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ فیول آپ نے بنا لیا ہے نیوکلیر بوم کے لیے۔ اس کے بعد بوم ایک سیپریٹ چیز ہے جو بنتی ہے، پھر دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اگر 60% کی بات صحیح ہے جو کبھی کبھی میڈیا میں آتی ہے تو پھر اٹس اے ڈینجرس ڈیولپمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بوم کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر یہ نیچے ہے جو انیشل رپورٹس تھی کہ اباؤٹ 20% ہے، تو پیسفل پرپسز کے لیے تو 3 سے 5 یا 3 سے 7% آپ کو چاہیے، بجلی بنانے کے لیے، میڈیکل پرپسز کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، تو اس پرسنٹیج میں آپ 10 سے نیچے میں یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اوپر جاتے ہیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا؟ نہیں، اس کو کوئی دیکھیں نا قابل قبول حل نکالنا پڑے گا۔ اگر تو بوم بنانا ہے تو پھر تو اس کی مشکلات بڑھیں گی، اور اگر بوم بنانا ہے تو کس کے لیے بوم بنا رہا ہے؟ پاکستان نے جو نیوکلیر بوم بنایا ہے اس کا فوکس صرف انڈیا تھا۔ اچھا، انڈیا کے اگینسٹ سیکیورٹی کے لیے پاکستان نیوکلیر بوم بنایا، اور انڈیا نے
ایکسپلوژن نہ کیا ہوتا تو پاکستان بھی اس ایمبیگوٹی کو مینٹین کرتا. پاکستان کبھی ایکسپلوژن نہ کرتا, ایمبیگوٹی کو مینٹین کرتا. بر وقت بنا لیا تھا. ہاں وہ اسی لیے تھا نا کہ وہ انڈیا کے اگینسٹ تھا. تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ اسرائیل کے اگینسٹ بام بنائیں گے, تو پھر وہ تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. اسرائیل کے خلاف اگر آپ بام بنائیں گے, کیونکہ اسرائیل کے پاس اسی طرح کی جارحیت سے بچنے کے لیے بنانا تھا نا. نہیں, وہ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ لڑائی کریں گے تبھی بات ہے نا. دیکھیں نا, آپ کا واضح مقصد ہونا چاہیے. اگر آپ کا مقصد ہے اسرائیل کو تباہ و برباد کرنا ہے, اس کے لیے آپ نیوکلیر بام بنا رہے ہیں, تو پھر یہی چیز آپ کے خلاف استعمال آپ کو لگتا نہیں اسرائیل نے وہ مقصد فراہم کر دی ہے؟ نہیں, وہ تو مرضی ہے ایران کی جو حکومت ہے, ابھی تک اس نے ایڈمٹ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے نیوکلیر بام بنا رہے ہیں. وہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایران کی طرف سے. لیکن اگر فرض کیجئے 60% والی بات صحیح ہے تو پھر یہ ڈینجر زون کے اندر ہیں آپ. پھر اس کے بعد آپ پہ شک ہوگا. اس سارے تنازع میں جس طرح سے وہاں سے کارروائی ہوئی, پھر ایران نے جوابی حملہ کیا, ایکشن ری ایکشن کا جو کھیل ہے, اس میں اسرائیل اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ اسرائیل کا بیسک مقصد تو جو ہے وہ پورا نہیں ہوا نا. اسرائیل نمبر 1 رجیم چینج, نمبر 2 تباہ و بربادی نیوکلیر پروگرام کی, نمبر 3 جو ہے ایران کا جو میزائل کیپیبلٹی ہے بنانے کی, ڈرون کیپیبلٹی ہے, ملیٹریلی ایران کو زیرو کر دیا جائے. یہ ہے مقصد اسرائیل کا. اور امریکہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ادھر ادھر ہو جائے. تو یہ شیئرنگ ہے اسرائیل کی اور اس کی. لیکن یہ مقاصد مکمل طور پہ حاصل نہیں ہوں گے, اور یہ جنگ لمیٹڈ اس لیے رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایران اگر امریکی مفادات کو ہٹ نہیں کرتا تو کم از کم وہ آئل کی سپلائی کو سسپینڈ کروا سکتا ہے اس میں گلف ریجن کے اندر. وہ بہت آسان ہے. ایک بحری جہاز روکا بھی ہے برطانیہ کا. ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ گلف کی گہرائی, گلف کی جو لمبائی ہے وہ 33 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے, 33-34. وہاں آپ بڑی آسانی سے ایک جہاز ڈبو دیں. ایک جہاز روکا بھی ہے ڈاکٹر صاحب ایران نے برطانیہ کا. روکا چیکنگ کے لیے ہوتا ہے, وہ چیکنگ کی جاتی ہے کہ اسلحہ تو نہیں جا رہا. اچھا, تو یہ چیکنگ کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ بہت آسان ہے ہرمز میں آئل سپلائی کو روکنا. تو اس سے ڈائریکٹ امریکن انٹرسٹ بھی تھریٹن نہیں ہوتا, لیکن اس سے امریکہ کے الائز کا انٹرسٹ تھریٹن ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو تیل لیتے ہیں وہ مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں, تو نہ سعودیہ کا اس سائڈ سے جا سکے گا گلف سے, دوسری سائڈ جا عراق کا بھی بند ہو جائے گا, اور یو اے ای والوں کا بھی پورٹ ان کی بھی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے پورٹ جو ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ان معاملوں کو اگر چند دنوں میں اگر طے کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن یہ آپ چھوڑ دیں کہ امریکہ ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل پلیئر ہے. امریکہ پارٹیزن ہے, امریکہ اسرائیل کا ساتھی ہے, امریکہ اسرائیل کو بیک اپ کرتا ہے کہ وہ جا کے ایران کو خراب کریں. ٹھیک ہے, واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ از ناٹ دا میٹ ان دا سینڈوچ. ڈاکٹر صاحب, کیا واقعی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ خطے کی سیاست میں تبدیلی کی وجہ سے پاکستان ایران کی اس حد تک حمایت کر رہا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو صورتحال ہے وہ عوام کی جو فیلنگ اور حکومت کی پالیسی میں بالکل آپ کو ہم آہنگی نظر آتی ہے. عوامی سطح پر جو سپورٹ ہے اسرائیل کے خلاف ایران کے لیے, وہی حکومت کی پالیسی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. وزیر اعظم کا بیان ہو یا ہمارا جو یو این میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے ان کی سیکیورٹی کونسل میں جو تقریر ہے, تو وہ یہ چیز دکھا رہی ہے. اس سے ایک چیز تو بڑی, اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ان ملکوں میں, یعنی جو عرب ملک ہیں, پاکستان ہے, ان میں کم از کم ایک چیز پہ تو ہم آہنگی نظر آتی ہے, ایران کے لیے سپورٹ اسرائیل کے خلاف. اور پھر ان ملکوں کو اور خاص کر ایران کو یہ پھر سوچنے کا موقع ملے گا کہ ہندوستان جس کا ایران بڑا گرویدہ رہا ہے ماضی کے اندر, وہ کس حد تک اس کی مدد کے لیے تیار تھا. وہ مطلب اس کو بڑا واضح ہو جائے گا. اور پاکستان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا گیا ہے ایران کی طرف سے, اور ایران ایک ڈیفیکلٹ نیبر رہا ہے پاکستان کے لیے.
تو اب جو ہے پاکستان نے جتنی سپورٹ کھلم کھلا سپورٹ کی ہے، نیوٹرلٹی کی بات نہیں کی ہے، کھلم کھلا جو سپورٹ کی ہے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، پولیٹیکل لیول کے اوپر، وہ جو ہے میرا خیال ہے اس کا ڈیویڈنڈ آپ کو بعد میں جو ہے اس کا ملے گا. اور انڈیا کے لیے جو ریلیشن شپ جو ان ممالک کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح پر لے جانے کی جو خواہش تھی مودی صاحب کی، اس خواہش کو عرب ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اس کو نقصان پہنچے گا. کیونکہ یہ جو اگر تو یا تو انڈیا کو نیوٹرل سٹینڈ لے لے کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی بات کرے، اور وہ کہے جی پیس ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، تو وہ علیحدہ بات تھی. لیکن اگر آپ اوپنلی ایک سائیڈ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے یہ عقل مندی کی پالیسی اڈاپٹ کی ہے. ایسے میں اس سے مڈل ایسٹ میں خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک سجیشن دیا ہے کہ اسلامی دنیا میں جہاں جہاں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تعلقات منقطع ہونے چاہیے. یہ خواہش یہ پاکستانیوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان ذرا جذباتی زیادہ ہے نا پاکستانی، باقی رہا یہ نہیں ہوگا. اچھا بڑا سمپل ہے. ایجپٹ کہاں 78 سے یہ تعلقات 1978 سے تعلقات چل رہے ہیں. جارڈن ہے، اس کے تعلقات بڑے کلوز ہیں. یو اے ای کے تعلقات ہیں، اور اس کے علاوہ بحرین کے بھی تعلقات ہیں. افریقہ میں جو کچھ مسلمان ممالک ہیں انہوں نے بھی اسرائیل سے نارملائز کر لیا ریلیشن شپ. تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑے گا. اصل تو یہی ہے کہ جو لوگ ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، وہ اس کے ساتھ ڈپلومیٹک لیول پہ اپنے ویٹ کو اس لیے بھی استعمال کریں کہ یہ جنگ محدود ہو. اس کو جنگ کی طوالت جو ہے نا وہ ایران کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جنگ طویل نہ ہو، بلکہ یہ جنگ جو ہے جتنی شارٹ ہو، یعنی جلدی اگر اس کو سیز فائر مل جائے تو زیادہ وہ بہتر ہے. تو پاکستان کو بھی اپنا ڈپلومیٹک کلاؤڈ چین کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک ریلیشن شپ میں امپروومنٹ نظر آتی ہے، رشیا کے ساتھ بھی. تو اسی طرح مڈل ایسٹ میں جو رول پلے کر سکتے ہیں اس میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، ان کے ساتھ مل کے قطر ہے، کیونکہ قطر میں امریکن پریزنس ہے، سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے قطر کے اندر. تو ان ملکوں کے ذریعے آپ کم از کم ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں. اور ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ جو ہے سلو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے. پاکستان اس پوزیشن میں ہے. ہاں میرے خیال ہے پاکستان ان ملکوں کے ساتھ مل کے اس پوزیشن میں ہوتا ہے. ان ملکوں کے ساتھ مل کے پاکستان کا جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ محدود ہو، یہ جنگ ختم ہو، سیز فائر ہو، طوالت نہ پکڑے، کیونکہ طوالت سے ایران کا نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کو محدود کیا جائے.